الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. کتاب الشفاء باب دوم کی چھٹی فصل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی بزرگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما، ان کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں اور نہ ان کا بیان مشکل ہے. یہ بالکل ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی ہاشم کے منتخب اور خالص نسل قریشی ہیں. سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف اور والدین کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں معزز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ کے رہنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے نزدیک تمام شہروں میں سب سے زیادہ مکرم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اولاد آدم علیہ السلام کے پے در پہ بہتر زمانوں میں بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں ہوا جس میں ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرما کر مجھے ان کے بہتر زمانوں میں سے سب سے جو بہتر زمانہ تھا اس میں پیدا فرمایا، پھر قبیلوں کو پسند کیا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں کیا، پھر گھروں کو پسند کیا سب سے بہتر گھر میں بنایا، اس لیے میں ان کے بہترین افراد اور بہترین گھروں میں سے ہوں. واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ بنی کنانہ کو منتخب کیا، پھر قبیلہ بنی کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو اشرف کیا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو پسند کیا. طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بنی آدم کو پسند کیا، پھر بنی آدم میں سے اہل عرب کو، پھر عرب سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم میں سے مجھ کو پسند فرمایا، اس لیے میں بہتروں میں سب سے بہتر ہمیشہ رہا ہوں. بس جو عرب سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کی بنا پر محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ کی بارگاہ میں نور تھی. وہ نور اقدس اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول تھا، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلب میں رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو اللہ نے زمین کی طرف صلب آدم علیہ السلام میں اتارا، پھر مجھ کو صلب نوح علیہ السلام میں منتقل کیا، پھر صلب ابراہیم علیہ السلام میں مجھ کو نار نمرود میں ڈالا. اسی طرح ہمیشہ اللہ نے مجھ کو معزز مکرم پشتوں اسلاب اور طیب پاکیزہ رحم مادر میں منتقل فرماتا رہا، حتیٰ کہ مجھ کو ان والدین سے پیدا فرمایا جو کبھی زنا کے قریب تک نہ گئے تھے. یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے. 7ویں فصل ضروریات زندگی کی اقسام سے پہلی قسم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے اندر کمالات عطا فرمائے. زندگی کی ضروریات جس چیز کی خواستگار ہوتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کمی کی فضیلت، دوم کثرت کی فضیلت، تیسری مختلف حالتیں. لیکن کمی کی مدح کمال شرعن اور عادتاً ہر طرح بالاتفاق محمود ہے، جیسے غذا اور نیند کے کم غذا کھانا اور کم سونا تعریف کے لائق ہے. اہل عرب اور تمام حکماء اس میں کمی کی ہمیشہ تعریف کرتے رہے ہیں اور ان میں زیادتی کثرت کی برائی بیان کرتے رہے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانا پینا نیند اور حرص شہوت پر دلالت کرتا ہے، اور شہوت کا غلبہ دینا آخرت میں نقصان دہ ہے، اور جسم کی بیماریاں، سانس کی تنگی
اور امتلاء دماغ کا موجب ہے، اور کم کھانا پینا قناعت نفس پر بھروسہ، قاطع شہوت، موجب صحت، صفائے قلب اور ذہن کی صفائی تیزی پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح نیند کی زیادتی سستی، کمزوری، کند ذہنی، ضعف اعصاب، کسل مندی، عاجزی کی عادت، بے فائدہ عمر کی عادات، قساوت قلب، دل کی سختی اور اس کی غفلت موت پر شاہد ہے۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ ہمارے مشاہدے میں اور گزشتہ امتوں اور حکیموں اور شعرائے عرب کے کلاموں میں اور اخبار حدیث صحیحہ میں متواتر منقول ہے، جس پر کسی کی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں غذا اور نیند کی قسموں میں بہت ہی کم حصہ لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت کریمہ ہے جس پر کسی کو مجال انکار نہیں، اور یہ وہی عادت ہے جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ خصوصاً ان دونوں میں باہمی ربط ہے۔ مقدام بن معدی کارب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم علیہ السلام نے پیٹ سے بڑھ کر دعا کوئی برتن نہیں پر کیا، حالانکہ اولاد آدم علیہ السلام کے لیے چند لقمے کافی تھے جو اس کی زندگی باقی رکھ سکتے تھے۔ اگر وہ کھانے پر اتنا ہی مجبور ہے تو بھوک کے 3 حصے کرے۔ ایک وہ حصہ ہے، ایک ثلث غذا، ایک ثلث پانی اور ایک ثلث سانس کے لیے رکھے۔ اور نیند کی زیادتی دراصل کھانے پینے کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، تھوڑا کھانا رات کی بیداری کا مالک بنا دیتا ہے۔ سلف کے بعد علماء فرماتے ہیں، زیادہ نہ کھاؤ اور نہ زیادہ پیو، نہ زیادہ سو، ورنہ تم زیادہ نقصان و خسارہ اٹھاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہے جو مل کر کھایا جائے، یعنی اس کھانے پر زیادہ ہاتھ پڑے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا شکم سیر ہو کر نہ ملاحظہ فرمایا، یعنی پیٹ بھر کر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں جلوہ فرما ہوتے تو کبھی ان سے کھانا طلب نہ فرماتے اور نہ خواہشی ظاہر فرماتے۔ اگر وہ لوگ کھانا پیش کر دیتے تو ملاحظہ کر لیتے، اور جو کچھ بھی وہ کھانا لاتے قبول فرما لیتے، اور جو پلاتے پی لیتے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، جب تو معدے کو بھرے گا تیری فکر سو جائے گی، اور تیری حکمت جو ہے وہ گنگی ہو جائے گی، تیری زبان علم و حکمت جاری نہیں ہوگا، اور تیرے خدا کی بندگی سے بیٹھ جائیں گے۔ سہنور رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا، اس شخص کو علم فائدہ نہیں پہنچاتا جو اتنا کھائے کہ پیٹ بھر جائے۔ صحیح حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ ٹیک لگانا یہ کہ کھاتے وقت سہارا لے، اور بیٹھے میں مکمل ٹیک لگانا یہ ہے کہ چوکڑی مار کر بیٹھے، 4 زانوں ہو کر بیٹھے۔ اسی کی مشابہ وہ نشست ہے جو بیٹھنے والا کسی پر تکیہ لگائے۔ ان صورتوں میں کھانے والا بہت کھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طرح تناول فرماتے کہ آپ پاؤں کے بل بیٹھ کر دونوں گھٹنے کھڑے رکھ لیتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے، اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔ اور محققین کے نزدیک ٹیک لگانے کی یہ معنی نہیں ہے کہ کسی پہلو پر جھک جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سوتے تھے، اس پر بکثرت آثار صحیحہ شاہد ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، بے شک میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند دائیں پہلو پر ہوتی تھی، اس سے کم سونے پر بدل لیتے تھے، کیونکہ بائیں طرف دل ہے اور وہ باطنی اعضاء ہے جن پر بائیں طرف لیٹنے سے نیند میں خوشگوار اس کا دل معلق اور بے چین رہتا ہے تو جلدی وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور گہری نیند اس کو مستغرق نہیں کرتی۔